عورتوں کے 3 عمل ایسے ہیں جو گھر کا رزق بڑھاتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، گھر میں خوشحالی لاتے ہیں، گھر میں برکت لاتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے 3 کام ایسے ہیں جو گھر کا رزق ختم کر دیتے ہیں، رزق میں بے برکتی لاتے ہیں، رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ آخر وہ کون سے 3 عمل ہیں؟ آخر وہ کون سے 3 کام ہیں جو رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پہلا عمل، پہلا کام، اللہ سے امید لگانے کے بجائے لوگوں سے امید لگانا، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، جو اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اللہ کی محتاجی تمہیں کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندو، او میری بندیو، جب بھی مانگو مجھ سے مانگو، مجھ سے قیمتی قیمتی چیز مانگو، مہنگی سے مہنگی چیز مانگو۔ اگر تمہارا مانگنے کا سلیقہ مجھے پسند آ گیا، اگر تمہارا مانگنے کا، رونے کا، خشیت کا طریقہ مجھے پسند آ گیا، فرمایا تمہارے مانگنے سے پہلے پہلے کائنات کی ہر چیز تمہارے قدموں پر نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ تمہارے مانگنے سے پہلے پہلے، آنکھوں سے آنسو بہانے سے پہلے پہلے کائنات کی ہر چیز تمہارے قدموں میں نہ ڈال دوں، مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا۔ ایک بار میری طرف آؤ تو صحیح، میری محبت کی دہلیز پر قدم رکھ کر تو دیکھو، اوے مجھ سے صلح کر کے تو دیکھو۔ ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی، زمانے کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، اس کا حسن لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتا تھا۔ اللہ نے اسے اس قدر خوبصورتی عطا کی تھی کہ جو بھی دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ اللہ اکبر، وہ جس قدر خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ وہ نیک سیرت بھی تھی۔ اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتی، پوری رات عبادت میں گزارتی۔ اب اس خوبصورت عبادت گزار عورت کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ایک سانپ کی اور چیتے کی ڈیوٹی لگا دی۔ وہ ہر وقت اس خوبصورت عورت کے ساتھ رہتے تھے، ایک سانپ اور ایک چیتا۔ سانپ بھی انسان کا دشمن ہے اور چیتا بھی انسان کا دشمن ہے۔ ایک سانپ اور ایک چیتا یہ ہر وقت اس خوبصورت عبادت گزار عورت کے ساتھ ہی رہتے۔ کوئی احمق، کوئی بد نظرہ اگر اس عورت کی طرف آتا، کوئی بھی گندا انسان اس عورت کی طرف آتا، بد نیتی سے اس عورت کی طرف آتا، تو یہ سانپ اور یہ چیتا اسے چیر پھاڑ کر کاٹ دیتے، ختم کر دیتے، مار دیتے۔ ایک دن اس عبادت گزار خوبصورت عورت کے ساتھ سانپ اور چیتے کو دیکھ کر کسی اللہ والے نے پوچھ ہی لیا، اے اسلام کی مقدس شہزادی، سانپ بھی انسان کا دشمن ہے، چیتا بھی انسان کا دشمن ہے، سانپ کی اور چیتے کی تیرے ساتھ صلح کب سے ہوئی؟ اور تیرے ساتھ صلح کب سے ہوئی؟ اس خوبصورت عبادت گزار عورت نے کہا، اے اللہ کے بندے، جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہے نا، جب سے میں نے اللہ کے ساتھ صلح کی ہے، اللہ نے ان کی میرے ساتھ صلح کر دی۔ جب سے میں نے اللہ سے محبت کی، جب سے دل پر اللہ سے جب سے دل میں اللہ کی محبت بٹھائی ہے نا، اللہ نے میری محبت ان کے دل میں بٹھا دی۔ جب سے میں اللہ کا ادب کرنے لگی، اللہ کا احترام کرنے لگی، تب سے جانور میرا ادب کرنے لگے، جانور میرا احترام کرنے لگے۔ فرمایا تم اللہ کے بن جاؤ، ایک بار اللہ کے ہو کر تو دیکھو، ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی۔ تم اللہ کا ادب کر کے دیکھو، اللہ کا حیا کر کے دیکھو، کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ جانور بھی تمہارا حیا کریں گے، جانور بھی تمہارا ادب کریں گے، جانور بھی تمہارا احترام کریں گے۔ فرمایا لوگوں سے امید لگانے کے بجائے اللہ سے امید لگاؤ۔ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ دوسرا عمل، جس گھر میں ماں باپ کی خدمت کی جا رہی ہو، ماں باپ کی نوکری کی جا رہی ہو، چاہے وہ عورت کی طرف سے ہو چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو، اولاد کی وجہ سے بوڑھے والدین خوش رہتے ہوں، وہ گھر ہمیشہ کے لیے خوشحال رہتا ہے۔
ایک مالدار شخص تھا، اللہ نے اسے بڑی ہی دولت سے نواز رکھا تھا، خوشحال شخص تھا، اللہ نے رزق سے مالا مال کر رکھا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اپنے جوان بیٹوں کو بیاہ دیا، جوان بیٹوں کی شادی کر دی۔ شادی کرنے کے بعد وہ گھر میں ایک میاں اور ایک بیوی، دو جی گھر میں رہ گئے۔ بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ اب یہ مالدار شخص گھر میں تنہا اکیلا رہ گیا۔ تنہائی اسے ڈسنے لگی، بیوی کے بغیر گھر کی جو ویرانی تھی نا اسے ڈسنے لگی۔ ایک دن بڑا بیٹا آیا، کہنے لگا ابا حضور آپ میرے ساتھ چلیں، میرے گھر میں رہیں۔ ابا حضور بڑے بیٹے کے گھر چلے گئے۔ کچھ دن تو بیٹے نے بڑی خوب خدمت کی، خاطر تواضع کی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد خدمت میں کمی ہونے لگی۔ یہ بوڑھا باپ بھی جانے لگا کہ بیٹا مجھے آہستہ آہستہ اگنور کر رہا ہے۔ ایک دن نوجوان بیٹے کی بیوی نے کہا کہ میں آپ کے اس بڈھے بابے سے تنگ آ گئی ہوں، یہ کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتی ہیں، یہ کھانستا ہے، کورونا پھیلتا ہے، یا تو اسے اپنے گھر میں رکھو یا پھر مجھے رکھو، یا باپ کو اپنے گھر میں رکھو یا اپنی بیوی کو اپنے گھر میں رکھو۔ اس کے دونوں کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کافی سمجھایا، کافی پڑھایا، کافی سمجھانے کے بعد، کافی بحث مباحثہ کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ اوپر جو اکیلا مکان ہے، گندا سا مکان ہے، اس کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، بوڑھے باپ کو وہاں منتقل کرتے ہیں، کیونکہ بیوی خوبصورت تھی اور یہ نوجوان بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، بیوی سے محبت کیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اوپر والے کمرے کی صفائی ستھرائی ہونے لگی، بوڑھے باپ کو اوپر والے کمرے میں منتقل کر دی۔ اب بدقسمتی سے باپ نیچے رہتا تھا تو پوتے پوتیاں بوڑھے بابے کا دل بہلایا کرتے تھے، اسے خوش رکھا کرتے تھے۔ دادا بھی پوتے پوتیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، لیکن ظالم بہو کی وجہ سے، بہو کی نفرت کی وجہ سے بوڑھے باپ کو اوپر منتقل ہونا پڑا۔ افسوس، چھت پر جانے کے بعد اسے وہی تنہائی ڈسنے لگی جو بیوی کے جانے کے بعد گھر کی ویرانی ڈستی تھی۔ اپنے گھر کی تنہائی ڈستی تھی نا، اوپر جانے کے بعد وہی تنہائی ڈسنے لگی، وہی ویرانہ ڈسنے لگا۔ اب یہ سوچتا تھا کہ آخر میں نے اپنے بیٹے کا کیا بگاڑا ہے۔ یہی سوچ اس کے اندر کو کھوکھلا کر رہی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کا کیا بگاڑا۔ اپنے منہ سے نوالا نکالتا رہا، بیٹے کے منہ میں ڈالتا رہا، اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، بیٹے کی رگوں میں ڈالتا رہا۔ آج بیٹا مجھے تنہا اکیلا چھوڑ گیا، یہاں مجھے میرا کوئی حال پوچھنے والا نہیں، یہاں مجھے کوئی پانی دینے والا نہیں۔ ملازم صبح آتا ہے، شام کو آتا ہے، پلاسٹک کی گندی سی پلیٹ کے اوپر کھانا رکھ کے میرے سامنے پھینک کے چلا جاتا ہے۔ بیٹے کے گھر میں قیمتی پلیٹیں بھی تو ہیں نا، شیشے کی پلیٹیں بھی تو ہیں نا، لیکن گندی سی پلاسٹک کی پلیٹ میں کھانا رکھ کے میرے سامنے پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ نہ تو میرے پاس بچے آتے ہیں، نہ پوتے آتے ہیں، نہ پوتیاں آتی ہیں۔ بہو میرے ساتھ نفرت کرتی ہے۔ زندگی سے تنگ آ کر دل ہی دل میں اللہ سے موت مانگنے لگا۔ وقت گزرتا گیا، آخر کار وہ وقت آ ہی گیا جس کا شدت سے انتظار تھا، وہ تھا موت کا وقت۔ بابا جی کا انتقال ہو گیا۔ تدفین کے 8 دن بعد یہ بدبخت نافرمان بیٹا کمرے کی صفائی ستھرائی کرنے لگا۔ کمرے کی صفائی ستھرائی کے دوران اس بدبخت بیٹے کا چھوٹا سا بچہ تھا، اسے وہی پلیٹ نظر آئی جس پلیٹ کے اوپر کھانا رکھ کے ماں دادا جی کو دیا کرتی تھی۔ جس پلیٹ کے اوپر دادا جی کھانا کھایا کرتے تھے وہ گندی سی پلاسٹک کی پلیٹ پڑی تھی۔ اس نوجوان کا بچہ گیا دوڑ کر وہ پلیٹ اٹھائی، سنبھالنے لگا۔ نافرمان بیٹے نے کہا بچے پلیٹ پھینک دو، یہ پلیٹ جراثیموں کی ماری ہے، پلیٹ پھینک دو، گندی سی پلیٹ ہے، تو نے کیا کرنا ہے؟ اس بچے نے کہا نہ بابا، میں اسے سنبھال کے رکھوں گا، میں اسے اپنی حفاظت میں رکھوں گا، اس لیے کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب میری ماں بوڑھی ہو جائے گی، جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو میں اسی پلیٹ کے اوپر تمہیں کھانا دیا کروں گا، میں اسی گندی سی پلیٹ کو صاف کر کے نا تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ ظاہر ہے جب میری شادی ہوگی، میری بیوی مجھے کہے گی کہ تمہارا باپ کھانستا ہے، جراثیمیں پھیلتی ہیں، تمہارا باپ کھانستا ہے، کورونا پھیلتا ہے، اس بدبخت کو اٹھاؤ اوپر لے جاؤ۔ ظاہر ہے جب میں تمہیں دوسری منزل پہ تنہا اکیلا چھوڑ کے جاؤں گا، پرانے سے گندے سے کمرے میں منتقل کر کے جاؤں گا، تمہیں کھانے کی ضرورت پڑے گی تو پھر میں شیشے کے برتنوں میں تو تمہیں کھانا نہیں دوں گا نا،
कीमती बर्तनों में तो तुम्हें खाना नहीं दूंगा, यही वो प्लेट होगी, यही प्लास्टिक की गंदी सी प्लेट होगी, इसे अच्छी तरह साफ सुथरा करके इसी प्लेट के अंदर तुम्हें खाना दूंगा। बाप के कान खड़े हो गए, जैसी करनी वैसी भरनी। वालिदैन को दुख दोगे, जिंदगी में कभी भी सुख तुम्हारे करीब नहीं आएंगे, सुकून तुम्हारे करीब नहीं आएगा। बूढ़े माँ बाप को दुख दिए जाते हो, दर्द दिए जाते हो, उस घर में कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती, उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते नहीं आ सकते। रिज़्क़ बांटने वाले फरिश्ते रूठ जाते हैं, वो घर जल्द अज जल्द तबाह और बर्बाद हो जाता है। फरमाया जिस घर में माल के होने के बावजूद भी दरवाजे पर भूखा आता है रोटी मांगने के लिए, भूखे की भूख नहीं मिटाई जाती, प्यासे को पानी नहीं दिया जाता, वो बदबख्त और बदकिस्मत घर है जो जल्द अज जल्द वीरान हो जाएगा, तो जल्द अज जल्द गुर्बत की तरफ धकेल दिया जाएगा। मैं दुआ करता हूँ मालिक हमें अच्छी नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।